امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث لینے کے لیے ان کو پتہ لگا کہ فلاں شخص کے پاس ایک حدیث ہے، اس حدیث کو لینے کے لیے انہوں نے سفر اختیار کیا اور 1 یا 2 مہینے کا سفر تھا۔ وہ سفر کر کے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں وہ شخص جو ہے اپنی سواری کو، اپنے گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور جھولی اس نے ایسے بلند کی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، اپنے جانور کو بلا رہا ہے، لیکن اس کی جھولی میں چارہ نہیں ہے، جھولی اس کی خالی ہے۔ امام بخاری وہیں سے واپس آ گئے کہ جو شخص ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کیوں نہیں جھوٹ بول سکتا؟ تو آج ہمارے اندر ایک ایسا فتنہ بھی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ یہ فتنہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کو اتارا ہے تو قرآن کی تشریح کی حفاظت بھی اللہ نے فرمائی ہے۔ تو جس طرح قرآن محفوظ، قرآن کی تشریح یعنی حدیث بھی محفوظ، کیونکہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن بغیر حدیث کے، قرآن متن ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی گفتار، ہر چیز صحابہ نے محفوظ کی اور ہم تک پہنچائی۔ یہ صحابہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال اور آپ کے اقوال کا محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دینا، یہ صحابہ کا اس امت پر احسان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری کی پوری محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا۔ اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، آپ موبائل پر، انٹرنیٹ پر بھی احادیث کی کتابیں نکال سکتے ہیں۔ ایسی محنت، اور یہ محنت ہو رہی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تو اس پر ہم اللہ کا جتنا احسان کریں وہ کم ہے کہ ہم ایسی امت ہیں کہ جس امت کا نبی، اس کی ہر بات محفوظ ہے۔ آج کوئی غیر مسلم اٹھ کر ہم پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ تمہارے نبی کی فلاں چیز نہیں ملتی، فلاں معاملے میں تمہارے نبی کی کوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہاں، ہم ان پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہمارے پاس محفوظ ہیں تو ان کا حق یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو پڑھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ ان تعلیمات کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ اگر ہم نہ ان کو پڑھتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں تو میرے بھائیو، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اکابر کے بارے میں آتا ہے، جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کو ہم روزانہ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اسی طرح ان کے گھروں میں روزانہ حدیث کی بھی تلاوت کی جاتی تھی، باقاعدہ حدیث کی بھی تلاوت کی جاتی۔ تو اپنے گھروں میں معمول بنائیں، قرآن کی اگر تلاوت ہوتی ہے تو روزانہ حدیث کی بھی تلاوت ہو، حدیث بھی پڑھی جائے۔ روزانہ 1-2 حدیثیں روزانہ گھر میں اس کی پڑھی جائیں، سکھائی جائیں، اپنے بچوں کو پڑھائی جائیں۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے اقوال کیا تھے، ان کے ارشادات کیا تھے، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ کوئی پوچھ لے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں پتا، آپ کے صحابہ کا نام ہی نہیں پتا۔ تو کس بات کے ہم مسلمان ہیں، کس نام کے ہم مسلمان ہیں؟ مسلم بھائیو، اس بات پر توجہ، اس بات کا اہتمام کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ کریم جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔